کہ یقول العبد یوم القیامہ لا اجیز الا شاہدا من نفسی، پروردگار یہ فرشتے اور یہ نامہ اعمال، یہ کتاب، یہ میں نے تو نہیں دیکھی تھی، میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو میرے خلاف گواہ کے طور پر نہیں مانوں گا، تسلیم نہیں کروں گا، یہ تو ایسے ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا وبالکرام الکاتبین شہودا، ٹھیک ہے آج تیری ذات ہی حساب کے لیے کافی ہے، اور کرام کاتبین جنہوں نے لکھا وہ بھی گواہ ہیں، لیکن تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ تیری ذات ہی میں سے کوئی تیرے خلاف گواہی دے گا تو تسلیم کرے گا، تو ٹھیک ہے فیختم علی فی، اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، منہ پر مہر لگا دے گا، اور یقال لارکانہ، جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا انطقی، تم بولو، تم سے اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا جرم کیے ہیں، بولو تم، فتنطق بعملہ، چنانچہ اس کے سارے اعضاء جن سے اس نے اللہ کے لیے نافرمانی کی تھی وہ ساری چیزیں اگلیں گے، راز کو ظاہر کریں گے، ثم یخلی بینہ وبین الکلام، وہ گفتگو کریں گے، اور پھر بندہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، ارے تمہاری لیے بربادی ہو، تباہی ہو، تمہاری وجہ سے تو تمہیں سزا سے بچانے کے لیے تو میں جرم سے مکر گیا تھا، میں نے منع کیا تھا کہ میں کسی کو گواہ نہیں مانتا ہوں، اور تم ہی میری خلاف درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درس میں گزری اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بنایا ہے کہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فرما برداروں کی کالونیاں الگ ہو، نافرمان الگ رہتے ہو، سب اسی زمین کی پیٹھ پر ایک ساتھ مل جل کے رہ رہے، اور سب ایک سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو الگ کریں گے، فرما برداروں کو الگ کریں گے، قیامت کا دن الگ الگ کرنے کا فیصلے کا دن ہے۔ تو جنتیوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا اور ان کو وہاں نعمتیں ملے گی، اس کا ذکر پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ مجرموں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی بات مانی، حالانکہ ہم نے تمہیں پہلے سمجھا دیا تھا کہ شیطان پہلے ہی دن سے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، یہ قسم اس نے کھا رکھی ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے بہکاوے میں مت آنا، لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ اب اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جو میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس میں آج داخل ہو جاؤ۔ ابھی جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے، یوں کہ یہ اس زمانے میں جن پر ڈائریکٹ قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کے لیے نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے لوگوں سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے، کہ تم یہ مت سمجھو کہ قیامت آئے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور جو سزا ملنی ہوگی، عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا، وہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کو بھیج سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور عذاب کی الگ الگ شکلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ مجرم ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیا ہوگا اس دنیا میں، ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنے جرم کا انکار کر دیں گے، چھپا لیں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم نے کفر نہیں کیا تھا، ہم نے معصیت و گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے ہم سزا کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا سارا نامہ اعمال جو محفوظ ہو رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، وہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔
تو بعض روایات میں یہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا بھی انکار کر دے گا، انسان اس سے بھی مکر جائے گا کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ زبردستی کی جا رہی ہے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے۔ حدیث میں آیا کہ یقول العبد یوم القیامہ لا اجیز الا شاہدا من نفسی، پروردگار یہ فرشتے اور یہ نامہ اعمال، یہ کتاب، یہ میں نے تو نہیں دیکھی تھی، میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو میرے خلاف گواہ کے طور پر نہیں مانوں گا، تسلیم نہیں کروں گا، یہ تو ایسے ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا وبالکرام الکاتبین شہودا، ٹھیک ہے آج تیری ذات ہی حساب کے لیے کافی ہے، اور کرام کاتبین جنہوں نے لکھا وہ بھی گواہ ہیں، لیکن تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ تیری ذات ہی میں سے کوئی تیرے خلاف گواہی دے گا تو تسلیم کرے گا، تو ٹھیک ہے فیختم علی فی، اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، منہ پر مہر لگا دے گا، اور یقال لارکانہ، جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا انطقی، تم بولو، تم سے اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا جرم کیے ہیں، بولو تم، فتنطق بعملہ، چنانچہ اس کے سارے اعضاء جن سے اس نے اللہ کے لیے نافرمانی کی تھی وہ ساری چیزیں اگلیں گے، راز کو ظاہر کریں گے، ثم یخلی بینہ وبین الکلام، وہ گفتگو کریں گے، اور پھر بندہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، ارے تمہاری لیے بربادی ہو، تباہی ہو، تمہاری وجہ سے تو تمہیں سزا سے بچانے کے لیے تو میں جرم سے مکر گیا تھا، میں نے منع کیا تھا کہ میں کسی کو گواہ نہیں مانتا ہوں، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ 24ویں پارے میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم ان کے اعضاء کو کہیں گے گواہی دے، انسان کا ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، زبان بولے گی، ران بولے گی، انسان کہے گا کہ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم کیسے بول رہے ہو، کہا ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، جس نے زبان کے گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمارے اندر طاقت دی ہے، اور ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے ان تمام کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں تو یہ آیا کہ جس خطۂ زمین پر، زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، وہ زمین کا خطہ بھی اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ بلکہ حدیث میں آیا اذان دینے والے مؤذن کے بارے میں کہ جب انسان اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز شجر، حجر، درخت، پتھر اور جو بھی چیز سنتی ہے نا، اس کے حق میں کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گی۔ تلبیہ پڑھنے کے والے بارے میں آیا کہ جو حج کرنے جاتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک، اللہ کی وحدانیت کی وہاں پکارتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو جہاں تک اس کی آواز پہنچی ہے وہ اس کے حق میں، حاجی کے حق میں گواہی دے گی۔ تو یہ چیزیں گواہی دے گی، گواہ بھی بنے گی اور خلاف بھی بولیں گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت ہی پر عذاب موقوف نہیں ہے، اگر تم باز نہ آئے اللہ کی نافرمانی سے تو اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے، اور عذاب کی الگ الگ شکلیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں، سپاٹ کر دیں، آنکھوں کی روشنی اور بینائی ختم کر دیں۔ قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل روشنی کو ختم کر دیا، اندھا کر دیا، ہم چاہیں تو سب کو اندھا کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور وہ راستوں کی طرف لپکیں کہ ہمیں راستہ مل جائے چلنے کا، لیکن کہاں دیکھ سکیں گے وہ جب آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر، اللہ چاہیں تو آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دیں اور شکلیں بگاڑ دیں، اور شکلیں بگاڑ کے پتھر کی شکل کی مورتی بنا دیں۔
بائبل میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کے بارے میں آیا، بیوی مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، جب عذاب آیا ہے تو بائبل میں لکھا کہ ان کی بیوی پتھر کی شکل میں تبدیل کر دی گئی۔ ابھی بھی اس طرح کی خبریں آتی ہے کہ جہاں قوم لوط آباد تھی وہاں اس طرح کی کوئی مورتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت لوط کی بیوی ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بائبل سے ثابت ہے کہ اس کو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور پچھلی قوموں کے بارے میں پہلے پارے میں کل ہم نے تراویح میں پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ہم نے، یہ تو چھٹے پارے کی ہے، اور كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پہلے پارے میں آیا ہے۔ ہمارا جب عذاب آیا تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، مسخ کر دی گئی، اور ان کو سور اور بندر بنا کے رکھ دیا گیا۔ اگر اللہ چاہے تو اس طرح تمہارے جرموں کی وجہ سے تمہیں کر سکتا ہے۔ اور فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر یہ لوگ نہ آگے جا سکیں اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکیں، جہاں عذاب آئے اللہ کا وہیں جم کے رہ جائیں، نہ آگے چل سکیں، نہ واپس گھر والوں کو جا کے مطلع کر سکیں بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تمہاری خود کی زندگی میں، زندگی کے تمام مرحلوں میں، زندگی کے جو دور ہیں اس میں ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ جو عبرت حاصل کرنا چاہے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ جس کو ہم لمبی زندگی دیتے ہیں تو اس کو تخلیق میں واپس لوٹا دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں۔ جس طرح پیدا کیا تھا، جس حالت میں پیدا ہوا تھا اسی حالت میں واپس لوٹا دیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچے کی شکل میں انتہائی ناتواں، انتہائی ضعیف، انتہائی کمزور، اس کے جسم کی جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں وہ کام نہیں کرتی۔ پیدا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہے، بولنے کی قوت نہیں، چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں، کچھ مانگنے کی صلاحیت نہیں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں، استعداد نہیں، کوئی بھی چیز اس کی کام نہیں کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ لے آتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، جوانی کا مرحلہ آتا ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو صحیح کام کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور پھر یہ 15 سال، 10 سال، 15 سال، 16 17 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس میں اس کی ہر قوت بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جوانی ڈھل گئی، گویا زندگی ڈھل گئی۔ اب اس کے بعد چاہے ادھیڑ عمر کہیے، آپ بڑھاپا کہیے، کمزوری کی زندگی کہیے، وہ اصل زندگی نہیں، اصل زندگی جوانی کی زندگی ہے۔ اکبر الہ آبادی بڑے اللہ والے بھی گزرے ہیں اور شاعر بھی گزرے ہیں، اشعار میں انہوں نے بڑی نصیحت کی باتیں کہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، شباب جوانی کو کہتے ہیں، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں۔ جوانی کے ساتھ زندگی رخصت ہو جاتی ہے، جوانی گئی، زندگی رخصت ہو گئی۔ اب یہ جو لمبی عمر ہو رہی ہے اس میں انسان واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں شروع میں پیدا ہوا تھا۔ بولنے کی طاقت بھی انسان کی متاثر ہو جاتی ہے، زبان پر اثر پڑ جاتا ہے، تتلانے لگتا ہے، صحیح بول نکلتے نہیں زبان سے، ہاتھوں میں اور پیروں میں راشا آ جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دماغ بھی کام کرنے سے متاثر ہو جاتا ہے، دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، جسم کے ایک ایک حصے پر پھر واپس اسی طرح کمزوری، ضعیفی اور ناتوانی چھا جاتی ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم تخلیق میں اس کو اوندا کر دیتے ہیں، واپس لوٹاتے ہیں۔ ارذل عمر جسے کہا گیا، بڑھاپے کو، یعنی زندگی کے مرحلوں میں تمام گھٹیا مرحلہ، کمزوری کا مرحلہ اور برا مرحلہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں آپ اگر ان کو پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ اللہ کے نبی جہاں بہت سی اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہاں اس بات سے بھی اپنی دعاؤں میں پناہ مانگتے تھے، ان ارد الی ارذل العمر اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ انسان بڑی عمر میں پھر بچہ بن جاتا ہے، ہر چیز اس کے بچے کی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک عمر زیادہ ہو جائے تو پھر اوپر جو کہا کہ ہم شکلیں بگاڑ دیتے ہیں، شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، پہچان میں انسان نہیں آتا ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، قدرت کے مظاہر ہیں، قدرت کی شکلیں ہیں، اس پر اگر انسان غور کرے نا تو اپنی زندگی ہماری اطاعت و فرما برداری میں گزار دے۔ افلا یعقلون، پھر بھی یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں اور عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ سورہ یاسین کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس میں خاص جو باتیں اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، توحید کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں، قرآن کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، یہ 4 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ اب اخیر میں ان کا خلاصہ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں، یاد دہانی کے لیے، یاد کرانے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما علمنا الشعر، رسالت کا بیان، نبی کی نبوت اور رسالت کا، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ شعر و شاعری نبی کے لیے مناسب ہے۔ قرآن کے بارے میں کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شعر و شاعری ہے، کیونکہ شعر شاعری سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، موضوع کلام ہوتا ہے، تک بندی ہوتی ہے اور مناسب جملے ہوتے ہیں، اور جب انسان بولتا ہے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن سے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے۔ محمد جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، خود کا بنایا ہوا کلام ہے، خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ نبی کے لیے شعر و شاعری مناسب ہے، اس لیے کہ شعر و شاعری میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے، بڑا چڑھا کر باتیں ہوتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ احسن الشعر اکذبہ یا اہل الشعر اکذبہ، سب سے بہترین شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ اور مبالغہ کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے شاعری لوگ شاعری کرتے ہیں نا، جو زمین و آسمان کے جتنے زیادہ قلابے ملاتا ہے، دور کی کوڑی لے آتا ہے، جھوٹ مبالغہ کرتا ہے، سب سے زیادہ واہ واہ بھی وہی لوٹتا ہے اور اسی پر داد سب سے زیادہ اس کو ملتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ شعر و شاعری میں ایک بات تو یہ کہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ شاعروں کی کرنی میں اور کتھنی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بڑے لمبے چوڑے دعوے کریں گے، سینے چوڑے کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کے شعر و شاعری سنیں، لیکن عمل کی دنیا میں وہ 0 و 0 ہے۔ الشعراء یتبعہم الغاوون، 19ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ شاعر لوگ ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور شاعر لوگ یہ شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی زمین آسمان کی باتیں، کبھی تارے توڑ لانے کی باتیں، کبھی پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ان کی بات الگ ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی ان کی گفتگو میں بات آتی ہے۔ اچھے شاعر بھی ہیں لیکن اکثریت کا یہی حال ہے، بلکہ آج کل کے شعراء کا، کہیں پرانے شعراء بھی ایسے تھے کہ شاعر سب سے زیادہ جو اچھا شعر کہے گا ترنگ میں آئے گا اسی وقت جب شراب نوشی کی ہوئی ہو، زیادہ شراب پیا ہوا ہو۔ آج کل جو مشہور شاعر گزرے ہیں ان کا حال دیکھ لیجیے، وہ سب سے اچھا شعر اس وقت کہتے تھے جب شراب نوشی میں مست ہوتے تھے۔ مشہور شاعر راحت اندوری وغیرہ، ان کے حالات آپ پڑھیں، اور اس سے پہلے بھی یہ وہ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، بعد میں حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے، جگر مراد آبادی، ڈنکا بجتا تھا، نشے میں مست ہوتے تب جا کے وہ شعر پڑھتے تھے۔ تو بہرحال شاعروں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے، قابل تقلید نہیں ہوتی ہے۔ نبی شعر و شاعری سے بہت دور ہیں اور ان کا کلام شعر و شاعری سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ نبی کی زبان سے تو جو کچھ نکلتا ہے حرف حرف حقیقت و سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اور ایسا کہ زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے اور قرآن اترا آپ پر، تو اس وقت شعر و شاعری کا ہی تو دور تھا، عروج پر تھا، باندیا تک شعر و شاعری کرتی تھی، بچہ شاعری کرتا تھا عربوں کا، لیکن زندگی میں کہاں انقلاب آیا ان کی؟ کوئی زندگی میں ان کی تبدیلی نہیں آئی، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن زندگیوں میں تبدیلی کوئی نہیں۔ لیکن جیسے یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں نے سنا، زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، اور ایسی زندگی تبدیل ہوئی کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ جس خطے میں گئے، چاہے حکمراں بن کے گئے، چاہے عبادت گزار بن کے گئے، چاہے تاجر بن کے گئے، انہوں نے اس قرآن کے پیغام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔
تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے اور نہ نبی کے لیے شعر و شاعری مناسب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر و شاعری اچھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعر و شاعری بھی ایک بات ہے، ایک گفتگو ہے، ایک کلام ہے۔ حسن حسن و قبیح و قبیح، اس میں جو اچھا حصہ ہے وہ اچھا حصہ ہے، جو برا ہے وہ برا ہے، وہ اپنانے کے قابل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شعراء تھے، کافر لوگ حضور کی حجب و مذمت بیان کیا کرتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے، نبی کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، بلکہ حضور نے اپنے ممبر کو ان کو دیا، حسان سے کہا ممبر پر چڑھ جاؤ، کافر لوگ میری مذمت بیان کر رہے ہیں، میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تم ان کا جواب دو۔ حضرت حسان ممبر نبوی پر بیٹھے اور اتنا شاندار شعر کا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنائی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے آپ کی ذات پر غور کرنے سے کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح آپ چاہ رہے تھے، گویا اللہ آپ کا ایک عضو بنا رہا تھا تو آپ کو پوچھ کے کہ میرے نبی بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تیرا چہرہ کیسے بناؤں، اور پھر ایک ایک عضو کی قرآن میں قسم کھائی اللہ نے، جن جسم کے اعضاء کی اللہ قرآن میں قسم کھائے وہ کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ ممبر رسول پر مسجد نبوی میں بیٹھ کے شعر و شاعری ہو رہی ہے، اور بھی حضور نے خود نے بھی ایک دو اشعار اپنی زندگی میں پڑھے ہیں، خطابت کے دوران، تقریر کرنے کے دوران پڑھے بھی ہیں۔ تو اچھی شاعری ہے تو اچھی ہے، ورنہ زیادہ تر شعر و شاعری اچھی ہے، اس میں کوئی خاص پیغام نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اچھے شعراء گزرے، علامہ اقبال جیسے شاعر جنہوں نے ایک پیغام دیا، نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت سے جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو ہے نا یہ قرآن، یہ تو نصیحت ہے، کھلا ہوا قرآن ہے، نصیحت ہے اور زندگی میں تبدیلی لانے والی یہ کتاب ہے۔ لینذر من کان حیا، یہ کتاب اس شخص کو چوکنا کرتی ہے، ڈراتی ہے جو زندہ ہے۔ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ مراد ہے، ورنہ تو زندہ تو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، گناہ کرنے والا بھی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے وہ مردہ ہیں۔ اس لیے کہ جب قرآن کی نصیحت کی جاتی ہے ان کے فائدے کے لیے، تو اپنے فائدے کے لیے بھی اس نصیحت کو، اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو زندہ ہے وہ اس کی نصیحت کو قبول کرے اور کافروں کے خلاف بات ثابت ہو جائے۔ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا، کوئی چوکنا کرنے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی ہماری آنکھیں کھول دینے والا نہیں آیا۔ یہ نبی آئے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایسے چوپائے اور ایسے جانور بنائے ہیں جن کے یہ مالک ہیں، اور ذللناها لهم، ان جانوروں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا، ان کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ کچھ انسان کے لیے کام آنے والی چیزیں سواری کی ایسی ہے جو انسان خود بناتا، لیکن اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے کشتی بنائی انسان نے، اس کے بعد بحری بیڑے بنائے، موٹر سائیکلیں بنائی، گاڑیاں بنائی، ٹرین، ہوائی جہاز، یہ وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے انہوں نے بنائے۔ لیکن کچھ سواریاں ایسی ہیں، خاص طور پر یہ جانور کی سواریاں جس میں بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، جس پر سواری بھی کرتے ہیں، یہ ایسی ہیں جن کے وجود میں، جن کی پیدائش میں انسان کا ذرہ برابر بھی رول نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں احسان کے طور پر بتایا، کیا بھئی غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے ایسی سواریاں پیدا کی جو ہم نے بنائی ہیں، اور یہ ان کے مالک ہیں۔ مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ تمہیں انسان کی خدمت کرنا ہے، انسان کے کام آنا ہے، اور اسی مزاج اور طبیعت سے مجبور ہو کر وہ انسانوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان ان کی خدمت کرتا۔ بھائی انسان کمزور ہے، یہ جانور طاقتور ہے۔ گھوڑے کی طاقت، ہارس پاور، آج تک کسی بھی چیز کی جو ہے نا طاقت، قوت کی بیٹری کتنے ہارس پاور کی ہے، ہارس پاور، یعنی گھوڑے کی طاقت سے اس کو ناپا جا رہا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ اونٹ دیکھیے، انسان کہاں اونٹ اور کہاں انسان، کہاں ہاتھی اور کہاں انسان، کیسے کیسے جانور ہیں انسانوں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔
وہ جانور انسان سے خدمت لیتے کہ تم میرا کام کرو، لیکن اللہ نے ان کے مزاج میں بنا دیا نہیں، انسانوں کے کام تمہیں آنا ہے۔ اور اونٹ جیسا جانور ہے، اتنا لمبا تڑنگا، اور ایک بچے کے ہاتھ میں اگر مہار آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چل دے۔ ایک اونٹ کیا، قطار ہو ٹرین کی شکل میں اونٹوں کی، اور آگے ایک بچہ مہار لے کے چلتا پڑے، پوری وہ جو ہے قطار لائن اس بچے کے پیچھے چل پڑے گی۔ ذللناھا لہم، ہم نے ان کو تابع کر دیا، ان کے مزاج میں ڈال دیا ہے کہ انسانوں کی خدمت آنا ہے۔ فَمِنْھَا رَكُوبٌ وَمِنْھَا يَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں کچھ ان کی سواریاں ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو ان کے گوشت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں انسانوں کے لیے بہت سی نفع کی چیزیں ہیں۔ گوشت کام آتا ہے جب یا ان کے کھالیں کام آتی ہے، بال کام آتے ہیں، اور ہڈیاں کام آتی ہے، ان کے جسم کے بعض حصے ایسے ہیں جو دوائیوں میں کام آتے ہیں، یعنی ان کے ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ وَمَشَارِبْ، گھاٹ ہیں پینے کے، کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے لیے دودھ مہیا کر رہے ہیں، انسان کے لیے اس کی غذا کے لیے اور جسم میں جو چیزیں مفید ہیں اس کے لیے ایک دودھ ہے، تو بعض جانور ان کے لیے دودھ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب ہماری قدرت سے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن افلا یشکرون، یہ شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ کھاتے میرا ہیں، میری تیار کردہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ اور ناشکری اور ناقدری کی شکل یہ ہے کہ کفر، شرک، معصیت، نافرمانی، یہ سب ناقدری کی شکل ہے۔ یہ شکر گزار نہیں ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے ناقدر ہیں، انسان اور جنات دونوں کے بارے میں کہا ہے، انسان اور جنات دونوں کے بارے میں، کہ میں نے ان کو پیدا کیا، یعبدون غیری، یہ عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، وارزقہم، اور رزق میں ان کو دیتا ہوں، روزی میں ان کو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ شکر گزاری کسی اور کی کرتے ہیں، یعنی بات کسی اور کی مانتے ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، میری پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کر کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری شکر گزاری کرتے، یعنی میری عبادت کرتے، اطاعت کرتے، میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، ان کے نام کی دہائی دے رہے ہیں، ان کے نام پر مال خرچ کر رہے ہیں، ان کے نام کا نذر و نیاز دے رہے ہیں، مشکلات میں ان کو پکار رہے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ، معبود کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ مدد کیے جائیں گے، آڑے وقت میں، مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرما رہے ہیں کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، چاہے کسی فرشتے کی عبادت کر رہے ہو، چاہے جنات کی عبادت کر رہے ہو، چاہے کسی انسان کی عبادت کر رہے ہو، مشکلات میں اسے پکار رہے ہو، چاہے کسی درخت کو معبود بنائے بیٹھے ہو، چاہے پانی کو معبود بنائے بیٹھے ہو، چاہے سورج کو، چاند کو، یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب عبادت کی ہے اور پوجا کی ہے، اور ان سے نفع و نقصان کی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان سے ہماری مدد ہوگی، یعنی نقصان دور ہوگا یا نفع پہنچے گا، لیکن یہ لوگ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو اکٹھا کیا ہوا لشکر بنا کر پیش کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں اس حال میں آئیں گے کہ جو پوجا کر رہے تھے اور جن کی پوجا کر رہے تھے سب وہاں حاضر ہو جائیں گے، اور سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ جن کے سہارے ہم جی رہے تھے اور جن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ بچا لیں گے اور یہ چھڑا لیں گے اور یہ کام آ جائیں گے، وہ تو خود ہمارے ساتھ ایک ہی جگہ موجود ہیں، جہنم میں۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے سمجھانے کے باوجود یہ سمجھتے نہیں ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہر زمانے میں حق کے داعیوں کے لیے لوگوں نے جسمانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچائی ہے اور ذہنی طور پر بھی پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ کھلم کھلا منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور جو چپ کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، قرآن کے خلاف، ہم سب جانتے ہیں، اور وقت جب آئے گا تو ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، آپ کو زیادہ غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بھی اسی سے متعلق آیات ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اس سلسلے میں مکہ کا ایک چودھری
بوسیدہ ہڈی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا تھا. بڑا عجیب قصہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے جو سورہ یاسین شریف کا آخری درس ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.